بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح 21 پڑھ کر سناتا ہوں۔ دنیا سے بے تعلقی، اس سے دین میں پختگی اور دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ہمیشہ یوں سوچا کرے کہ دنیا ایک ادنا درجے کی چیز اور پھر ختم ہونے والی ہے، خاص کر اپنی عمر تو بہت ہی جلد گزر جائے گی، اور آخرت ایک شاندار چیز اور آنے والی ہے جس میں موت تو بہت ہی جلد آ کھڑی ہوگی، پھر لگاتار یہ واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے، قبر کا ثواب، عذاب قیامت کا حساب کتاب، جنت و دوزخ کی جزا اور سزا۔ اس مضمون کی چند آیتیں اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ آیات نمبر 1، فرمایا اللہ تعالیٰ نے خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہیں اور بیٹے ہیں اور لگے ہوئے ہیں ڈھیر سونے اور چاندی کے، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں، اور دوسرے مویشی ہیں اور زراعت ہے، لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگی کی، اور انجام کار کی خوبی کی چیز تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو بعد موت کے کام آوے گی، جس کی خبر دینے کا آگے حکم ہے، یعنی آپ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے، کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو بدر جہاں بہتر ہو؟ ان مذکورہ چیزوں سے سنو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں، یعنی بہشت جن میں نہریں جاری ہیں، ان بہشتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 2، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں تمہارے پاس ہے وہ ایک روز ختم ہو جائے گا، خواہ زوال سے یا موت سے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ نمبر 3، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور اعمال صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کو باقی رہنے والے ہیں، وہ آپ کے رب کے نزدیک یعنی آخرت میں اس دنیا سے ثواب کے اعتبار سے بھی بدر جہاں بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی بدر جہاں بہتر ہے، یعنی اعمال صالحہ پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور اس سے زیادہ ثواب ملے گا، بخلاف متاع دنیا کے، اس سے خود دنیا میں ہی امیدیں پوری نہیں ہوتی اور آخرت میں تو احتمال ہی نہیں۔ نمبر 4، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو تم خوب جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی حیات ہرگز قابل اشتغال و مقصود نہیں، کیونکہ وہ محض لہو لعب اور ایک ظاہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، قوت و جمال میں اور دنیاوی ہنر و کمال میں، اموال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے۔ آگے دنیا کے زوال کو ایک مثال سے بیان کر کے فرماتے ہیں، اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں کفار کے لیے عذاب شدید ہے اور اہل ایمان کے لیے خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے۔ نمبر 5، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ حدیث نمبر 6، مستورد بن شداد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ خدا کی قسم دنیا کی نسبت بمقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آتی ہے، اس پانی کو جو نسبت دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ نمبر 7، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کن کٹے مرے ہوئے بکری کے بچے پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ مردہ بچہ اس کو 1 درہم کے بدلے مل جائے؟ لوگوں نے عرض کیا، درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی ادنا چیز کے بدلے بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس قدر یہ تمہارے نزدیک۔ نمبر 8، سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دیتا۔ نمبر 9، ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا ضرر کرے گا، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا ضرر کرے گا، سو تم باقی رہنے والی چیز کو یعنی آخرت کو فانی ہونے والی چیز پر یعنی دنیا پر ترجیح دو۔ نمبر 10، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں
وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہ کریں جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے. یعنی ایسی محبت کہ اس میں دین کے تباہ ہونے کی بھی پرواہ نہ رہے، اور یہ بڑائی چاہنا دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے، خواہ دینی سرداری ہو جیسے استاد یا پیر یا واعظ بن کر اپنی تعظیم اور خدمت چاہتا ہو، دنیاوی سرداری ہو جیسے رئیس یا حاکم یا صدر انجمن وغیرہ بن کر اپنی شان و شوکت یا حکومت چاہتا ہو. قرآن مجید میں بھی اس کی برائی ہے. نمبر 11 فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ عالم آخرت ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ تو نفس کے لیے بڑا بننا چاہتا ہے اور نہ فساد، یعنی گناہ اور ظلم کرنا نہیں چاہتے ہیں. پس البتہ اگر بے چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو بڑائی دے دے اور اس بڑائی سے دین میں کام لے، وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے قیامت میں فرمائے گا، کیا میں تجھ کو سرداری نہ دی تھی؟ اس سے بڑائی کا نعمت ہونا ظاہر ہے. اور جیسا موسیٰ علیہ السلام کو وجاہت والا فرمایا، اور جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں وجاہت والا فرمایا، یہاں تک کہ بعض حضرات انبیاء علیہ السلام کو سلطنت تک عطا فرمائی، جیسے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. بلکہ دین کی خدمت کے لیے خود سرداری کرنا بھی مذائقہ نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے مصر کے ملکی خزانوں پر با اختیار ہونے کی خود خواہش کی، لیکن باوجود جائز ہونے کے پھر بھی اس میں خطرہ ہے. نمبر 12 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشقیں کسی ہوں گی، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو دنیا میں کیا ہوگا اس کی مشقیں کھلوا دے گا، اور یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا. نمبر 13 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں چٹائی کا نشان ہو گیا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اجازت بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے. نمبر 14 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور اس کو حد ضرورت سے زیادہ وہ شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو. نمبر 15 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنے خطبے میں یہ بھی فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. نمبر 16 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ہے جو سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ آخرت ہے جو سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ فرزند ہیں. سو اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ بنو تو ایسا کرو، کیونکہ تم آج دار العمل میں ہو، یہاں حساب نہیں ہے، اور تم کل آخرت میں ہوگے، وہاں عمل نہ ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے اس نور کی پہچان ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، دھوکے کے گھر سے یعنی دنیا سے کنارہ کشی اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف یعنی آخرت کی طرف توجہ ہو جانا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا. یہاں تک دنیا سے دل ہٹانے کا مضمون تھا، آگے آخرت سے دل لگانے اور اس کے خیال رکھنے کا مضمون ہے. نمبر 18 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو قطع کرنے والی چیز کو، یعنی موت کو. نمبر 19 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت تحفہ ہے مومن کا، یعنی تحفے سے خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہو تو اس سے بچنے کی تدبیر کرے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کو بجا لائے، کوتاہی پر توبہ کرے. نمبر 20 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑے، پھر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہ گویا تو رستے میں چلا جا رہا ہے
جس کا بالکل ہی قیام نہیں. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت آئے تو صبح کے وقت کا انتظار مت کرو، اور جب صبح کا وقت آئے تو شام کے وقت کا انتظار مت کرو. نمبر 21 برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں اے جان پاک اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. پھر جب اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، اس کو کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے، اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کا جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے. یہ فرشتے اچھے اچھے القاب سے اس کا نام بتلاتے ہیں، یہ فلانا فلانے کا بیٹا ہے. پھر آسمان دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر مسلمان کے مقرر فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو سوال و جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ. اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا میں تھی، بلکہ اس عالم کے مناسب جس کی حقیقت دیکھنے سے معلوم ہوگی. پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالی ہے. پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر کہتے ہیں یہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہے گا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے میرے بندے نے صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے. اس کے بعد اسی حدیث میں کافر کا حل بیان کیا گیا جو بالکل اس کی ضد ہے. اس کے بعد یہ واقعات ہوں گے. نمبر 1 سور پھونکا جائے گا. نمبر 2 سب مردے زندہ ہوں گے. نمبر 3 میدان محشر کی بڑی بڑی ہولیں ہوں گی. نمبر 4 حساب کتاب ہوگا. نمبر 5 اعمال تولے جائیں گے، کسی کا حق رہ گیا ہوگا تو اس کو نیکیاں دلائی جائیں گی اور خوش قسمتوں کو حوض کوثر کا پانی ملے گا. نمبر 6 پل صراط پر چلنا ہوگا. نمبر 7 بعض گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں عذاب ہوگا. نمبر 8 ایمان والوں کی شفاعت ہوگی. نمبر 9 جنتی جنت میں جائیں گے، وہاں حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ان سب واقعات کی تفصیل اکثر مسلمانوں کے کان میں بارہا پڑی ہے، اور جس نے نہ سنا ہو یا پھر معلوم کرنا چاہے شاہ رفیع الدین صاحب کا قیامت نامہ اردو پڑھ لے. ان سب باتوں کو سوچا کرے. اگر سوچنے کا زیادہ وقت نہ ملے تو سوتے ہی وقت ذرا اچھی طرح سوچ لیا کرے. یہ سب حدیث مشکات سے لی گئی ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.